أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. صدق الله العظیم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت نے ان آیات میں سے پہلی آیت میں جو بات بیان کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جن کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں ان کو طبی حالت میں الٹا کر دیتے ہیں. کیا وہ سمجھتے نہیں؟ دیکھیے، لمبی عمر ملنا یہ اللہ کی نعمت ہے اگر نیکیوں کے ساتھ ہو. بات تو چل رہی تھی کفار مکہ کے بارے میں اور جہنمیوں کے بارے میں. اب اچانک بات آ گئی لمبی عمر کی، تو اس کا ربط ماقبل سے کیا ہے، تعلق کیا ہے؟ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تعلق بتلایا کہ اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ میں نے تو تم لوگوں کے پاس نبی بھیجے، تم سے معاہدہ بھی کیا، میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ شیطان کی پوجا مت کرنا، لیکن تم نے وہی کیا. گویا کہ ان لوگوں کی طرف سے جو آزار تھے، جو بہانے تھے، ان بہانوں کو رد کر رہے ہیں، ان بہانوں کا جواب دے رہے ہیں. دوسرا بہانہ وہ یہ نکال سکتے کہ چھوٹی سی زندگی تھی، اس چھوٹی سی زندگی میں ہم کیا کر سکتے تھے. کافر یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم دنیا میں ٹھہرے کتنا، بہت 80 سال، 90 سال، 100 سال. اگر ہماری عمر بھی تھوڑی لمبی ہوتی تو ہم بھی کچھ کام کرتے اور عبادت کر کے آتے، مان کے آتے. اللہ تعالی اس کا جواب دے رہے ہیں. کیا جواب دیا؟ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اور جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں انہیں طبعی حالت میں الٹا کر دیتے ہیں. نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اصل میں نقص کا عربی میں جو لفظ ہے اوندا کر دینے کا. بچہ جب بجائے سر سے پیدا ہونے کے پاؤں سے پیدا ہو، اکثر بچے تو وہ سر سے پیدا ہوتے ہیں، پہلا سر نکلتا ہے بعد میں پاؤں نکلتا ہے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پہلے پاؤں نکلتا ہے پھر سر نکلتا ہے. اس کو نقص کے لفظ سے، نقص الولد. یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے کہ جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں ان کو ہم زندگی میں الٹا کر دیتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو بہت کمزور ہوتا ہے، دھیرے دھیرے اس کو طاقت ملتی ہے، ماں کا دودھ پیتا ہے، بڑھتا ہے، تو پھر بچپنا اس کو ملتا ہے، جوانی ہوتی ہے، جوانی کے بعد ادھیرپن آتا ہے، ادھیرپن کے بعد پھر بڑھاپا آتا ہے، بڑھاپے کے بعد پھر
زیادہ بہت بہت زیادہ بوڑھاپا. تو جیسے جیسے آدمی ادھیڑ پن سے اترتا جاتا ہے وہ بچے جیسا بنتا جاتا ہے. کیسے؟ اس کی کمزوری بڑھتی جاتی ہے, طاقت اس کی ٹوٹتی جاتی ہے, اس کی جو باڈی ہے اس کے اندر بھی بہت بڑا فرق پڑتا ہے, یہاں تک کہ شکل بھی بدل جاتی ہے, صورت بدل جاتی ہے, بچے کی طرح ہو جاتا ہے. بچے کی طرف جسم کی کمزوری میں بچہ جب چلتا ہے چھوٹا ہوتا ہے تو گر جاتا ہے, بوڑھا آدمی بھی اس عمر کو پہنچ جاتا ہے تو وہ بھی گر جاتا ہے. عقل کی کمی ہو جاتی ہے, بچہ چھوٹا ہوتا ہے اس کو سمجھ نہیں ہوتی. اسی طرح سے سمجھداری میں کمی آ جاتی ہے. یہ ساری باتیں جو بچپنے میں ہوتی ہے وہ بڑھاپے میں آ جاتی ہے. بڑھاپے کی فضیلت اپنی جگہ ہے. یہاں تک روایت میں آیا اذا بلغ الرجل 90 سنة, جب بندہ 90 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کو دنیا کے اندر اللہ کا قیدی کہا جاتا ہے. یہ اللہ کا قیدی ہے, یوں زمین کے اوپر اللہ کا قیدی ہے, اس کی سفارش اللہ قبول کرتے ہیں, اور جب وہ 100 کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے حساب لینے سے شرم کرتا ہے, اس کو درگزر کر دیتا ہے. یہ فضائل ہے, لیکن وہی بات ہے اللہ تعالیٰ نے اتنی لمبی عمر دی تو آدمی کو اس میں نصیحت حاصل کرنا چاہیے. قرآن مجید میں دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر, کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو زندگی دی ہے, جوانی کی طاقت والی زندگی, وہ زمانہ امکان ہے, اس میں آدمی بہت کچھ کر سکتا ہے. اور بڑھاپا زمانہ ازمان ہے, مجبوری لاچاری کا زمانہ. تو جب امکان کے زمانے میں نیکیاں نہیں کی تو بڑھاپے میں کیا کرے گا, لاچاری کے زمانے میں کیا کرے گا. شاعر کہتا ہے من عاش اخلقت الایام حدتہ وخانہ سقطاہ السمع والبصر, جو آدمی لمبا زندہ رہتا ہے, لمبی زندگی نکالتا ہے, تو زمانہ اس کی سختی کو پرانا کر دیتا ہے, تو ساری طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں, بوسیدہ ہو جاتا ہے, ہڈیاں کمزور ہو جاتی, اور جس پر اسے بھروسہ ہوتا ہے وہ بھی اس سے خیانت کرتی ہے. آنکھیں اپنی دیکھی ہوئی چیز کو بھی اس کو جھٹلانا پڑتا ہے. آدمی دیکھتا کچھ ہے, بولتا کچھ ہے. کان سے سنتا آدمی, بولتا دوسرا کچھ ہے اور سنتا کچھ ہے. تو کان اور آنکھ کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے آدمی, لیکن یہ بھی فیل ہو جاتے ہیں, یہ بھی فیل ہو جاتے ہیں. من صحب الدنیا طویلا تقلبت علی عینہ حتی یری صدقہا کذبا, جو آدمی دنیا میں لمبے زمانے تک رہتا ہے تو اس کی آنکھوں کے سامنے تو ساری اس کے پلٹ جاتی ہے ساری چیزیں, یہاں تک کہ اپنی آنکھوں سے جو سچا دیکھا ہو اس کو بھی وہ جھوٹ سمجھنے لگتا ہے, جھوٹ ہے اس کو سچ سمجھتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھو, علماء کرام نے لکھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے. دھیان سے سننا اس بات کو, کیا کیا ہے, اس نے دعا دی, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا دی, نضر اللہ امرأ سمع مقالتی ووعاها
الی آخر الحدیث۔ اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے اس آدمی کو جس نے میری حدیث سنی، پھر اس نے اس کو یاد کر لی اور اس نے دوسروں تک پہنچائی۔ اس حدیث میں محدثین جو حدیث کی خدمت کرنے والے ہیں ان کو یہ دعا ملتی ہے۔ فقہ کی خدمت کرنے والے فقہا جو اصل حدیث ہی کی خدمت ہے، اللہ تعالیٰ ان کو تر و تازہ رکھتا ہے۔ اسی لیے ہم نے دیکھا بہت سارے علماء کو بھی ابھی ماضی قریب کے مفتی عبدالرحیم لاجپوری صاحب نور اللہ مرقدہ، وہ 100 کے قریب ہو گئے، لیکن اتنے ہی حشاش بشاش اور سارے حواس محفوظ۔ مفتی محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ بھی ایسے تھے کہ اتنی 90 جتنی عمر جتنے ہونے کے باوجود بھی ان کے سارے حواس اچھے، حشاش بشاش دکھتے تھے۔ ابو بکر وراق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من عمرہ اللہ بالغفلہ، جس آدمی کو لمبی عمر غفلت کے ساتھ ملی، فإن الأيام والأحوال مؤثرة فيه حالا فحالا من طفولة وشباب وكهولة وشيبة إلى أن يبلغ۔ جس آدمی کو لمبی عمر غفلت کے ساتھ ملی ہو تو اس کے اندر زمانہ اثر ڈالتا ہے، حالات اس میں اثر ڈالتے ہیں، یعنی دھیرے دھیرے بدلتا جاتا ہے وہ آدمی۔ لیکن ومن احیاہ اللہ بذکرہ، جس کو اللہ نے زندگی دی ہو اپنی ذکر کے ساتھ، جو اللہ کی یاد کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، وہ تر و تازہ رہتا ہے، اس کے اندر حالات اثر نہیں ڈالتے، لمبی زندگی کی وجہ سے اس میں اثر نہیں پڑتے۔ یہ اللہ کے ذکر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث جس کو پڑھتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بولتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم بولتا رہتا ہے، یہ ذکر ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دنیا کے حالات سے چینج نہیں کرتے۔ دیکھیے مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت جس کا ترجمہ میں نے کیا کہ اللہ جسے لمبی عمر دیتے ہیں ان کو طبی حالت میں الٹا کر دیتے، یعنی وہ بچہ ہو جاتا ہے بعد میں، اس لیے بچے جیسے حرکت کرتا ہے۔ کہا کہ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی قدرت ہے، لیکن اللہ کی قدرت ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کی نعمت بھی ہے۔ بوڑھے آدمی کا بچپن میں آ جانا جیسے اللہ کی نشانی قدرت ہے کہ اللہ ایسا کرتا ہے، وہیں اللہ کی ایک نعمت بھی ہے بہت بڑی۔ کیسے نعمت ہوئی اللہ کی؟ جب آدمی 40 کے بعد ڈھلنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان میں جو مشینری فٹ کی ہے، اللہ چاہتا تو ایک دم فیل ہو جاتی، اللہ چاہتا تو ساری مشینری کو ایک دم فیل کر دیتے۔ گاڑی چل رہی تھی اچانک بند ہو گئی، کیا ہوا پتہ نہیں کیا ہوا، چیس خلاص ہو گئی، اس کی ختم ہو گئی، یا اس کی بیرنگ ٹوٹ گئی، کیا اچانک بند ہو گئی۔ کہا یہ اللہ کی دی ہوئی مشینری، اللہ چاہتا تو ایک دم لے لیتا، لیکن اللہ تعالیٰ 40 کے بعد ایسے دھیرے 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 بندہ ڈھلتے جاتا ہے۔ اس کو اب سمجھ جانا چاہیے کہ اب مجھے کیا کرنا ہے، اب مجھے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ یہ اللہ نے انسان کو موقع دیا ہے کہ آدمی بڑھاپے میں دھیرے دھیرے جاتا ہے، ایک دم بوڑھا نہیں بن جاتا۔ اس کو چاہیے کہ سمجھے، اللہ سے شرم کرے۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ دلم می دہد وقت وقت ای امید کہ حق شرم دارد ازموئے سفید۔ میرا دل وقتاً فوقتاً یہ امید دلاتا ہے، میرا دل مجھے بار بار کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سفید بال سے شرم آتی ہے۔ عجب دارم، مجھے تعجب ہے، عجب دارم عرش شرم دارد زمن کہ شرمم نمی آیت از خیشتن۔
مجھے تعجب ہوتا ہے کہ اللہ کو اگر میری سفیدی پر شرم آتی ہے لیکن مجھے اپنی ذات سے شرم نہیں آتی. مجھے خود اپنی ذات سے شرمانا چاہیے کہ میرے سفید ہو گئے لیکن 40 سال عمر عزیزت گزشت مزاجے تو ازحال طفلی نگشت. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تیری عمر کے 40 سال گزر گئے لیکن تیرا ابھی بچپنا نہیں گیا ہے. ہما با ہواؤ ہوس ساختی دمے با مصالح نہ پرداختی. پوری زندگی خواہشات اور اپنی مشغولیاں، اپنی تجارت، اپنے کاروبار اسی میں لگا رہا. تھوڑی دیر خدا کی یاد میں بھی لگ جاتا تو کچھ کام بن جاتا. جو کام کے اس میں اگر لگتے تو کچھ کام لگتا. تو یہ آیت کریمہ اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے افلا یعقلون، کیا یہ لوگ سمجھتے نہیں؟ عقل نہیں ہے، عقل سے کام لینا چاہیے. وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین. ہم نے نبی کو شعر نہیں سکھایا ہے، شعر شاعری ہم نے نبی کو نہیں سکھائی، اور شعر شاعری آپ کے شایان شان نہیں. یقیناً یہ قرآن تو ذکر ہے، یہ کلام تو ذکر ہے اور واضح قرآن ہے. دیکھو ابھی بات چل رہی تھی بڑھاپے کی اور سیدھی بات آ گئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی. اس کا تعلق ما قبل سے امام رازی نے یہ بیان کیا. اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ جہاں پر آخرت بیان کرتا ہے، توحید بیان کرتا ہے، وہاں رسالت کو بھی بیان کر دیتا ہے. اس سے پہلے آخرت کی باتیں آئی تھی کہ جنت ہوگی، ایمان والوں کو اللہ دے گا تو جنت میں کیا ملے گا. اس کے بعد جہنم کا تذکرہ آیا. یہ حشر سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں. قیامت میں جو فیصلہ ہوگا، فیصلے کے بعد جو ہوگا جنت جہنم کا، اس کا تذکرہ تھا. پھر اللہ نے توحید کا تذکرہ کیا، وَأَنِ اعْبُدُونِي، میری ہی عبادت کرو، دوسرے کسی کی نہیں. ہذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے. یہ دو باتیں ہو گئی، توحید کا بھی تذکرہ آ گیا، حشر کا آ گیا، اب رسالت کا تذکرہ آیا. ایمان میں یہ تین چیزیں بہت بنیادی ہے. ایک ونیس توحید جس کو کہتے ہیں، دوسرا ہیئر آفٹر، اور تیسرا پروفٹ ہوڈ رسالت جس کو کہتے ہیں. اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مکہ والے کوئی کیا کہتا تھا، کوئی کیا کہتا تھا. کسی نے جادوگر کہا، اللہ کی بات، نبی کی باتوں کو کہتے کہ یہ تو جادو ہے. کوئی کہتا تھا کہ یہ تو کاہن ہے، کہانت جیوتش کا کام ہے. ہاتھ پکڑ کے جو باتیں کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے غیب کی باتیں بتلائی، اللہ نے جو وحی کے ذریعے بتایا آپ نے سنایا لوگوں کو، تو کہتے کہ یہ تو کہانت ہے. اور اللہ کے نبی کے کلام قرآن کو سنتے تھے، کہتے کہ تو شعر شاعری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما علمناه الشعر، ارے نبی کو تو ہم نے سکھایا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم نے سکھایا، تو ہم نے نہیں شعر شاعری سکھائی ہمارے نبی کو. اور شعر شاعری آپ کے شایان شان بھی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہمیں سمجھنی پڑے گی کہ شعر شاعری کہتے کس کو ہے، اس کی ڈیفینیشن ہم کو سمجھنا پڑے گا. اگر ڈیفینیشن ہم نے سمجھ لی تو سمجھ لو کہ آگے ہونے والے جتنے بھی سوالات ہیں سب ختم ہو جائیں گے. شعر شاعری اچھی چیز نہیں ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے نبی کو نہیں سکھایا اللہ نے شعر شاعری. معلوم ہوا کہ شعر شاعری کوئی اچھی چیز نہیں ہے. ایک بات تو یہ، پہلے شعر سمجھیں. شعر کس کو کہتے ہیں؟ هو الكلام الموزون الذي قصد الى وزنه قصدا اوليا. شعر شاعری، شعر اس موزون کلام کو کہتے ہیں جس کو ارادے کے ساتھ کہا گیا ہو، وزن کا ارادہ ہو. شعر کے اندر وزن ہوتا ہے، پیچھے ایسا آئے گا تو ویسا ہی آئے گا. ہیں دیکھو، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر.
یہ شعر کے اندر ایسا وزن ہوتا ہے اور وہ شعر کے ارادے سے کہا گیا ہو تو شعر بنتا ہے، ورنہ علل تب ایسے ہی کوئی بات کرتے کرتے کوئی جملہ بن گیا شعر جیسا لگا تو اس سے آدمی شاعر نہیں بن جاتا۔ دیکھو قرآن پاک میں بھی بعض آیتیں ایسی لگتی ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے کمال کے درجے کو ہرگز نہیں پا سکتے یہاں تک کہ اپنی محبوب چیز کو خرچ کر دو۔ تو یہ کلام شاعری نہیں ہے، یہ تو نثر ہے۔ ایک ہوتا ہے نظم، ایک ہوتا ہے نثر۔ شعر شاعری نظم کو کہیں گے اور نثر تو ایسے ہی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض مرتبہ ایسے جملے نکلے جس سے کسی کو لگتا ہے کہ یہ تو شاعری ہے۔ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا، انا النبی لا کذب، میں نبی ہی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ تو یہ شاعری نہیں ہے، یہ تو نثر ہے، یہ نظم نہیں ہے۔ تو اس کو کیا کہیں گے؟ بظاہر تو شعر لگتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ہم نے آپ کو شعر شاعری نہیں سکھائی ہے اور شعر شاعری آپ کے شایان شان بھی نہیں ہے۔ تو شعر کی تعریف میں نے آپ کو بتلا دی جو ارادے سے کہا جائے، اور اللہ کے نبی نے جو باتیں بتلائی ہے وہ شاعری کے ارادے سے نہیں۔ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ اب دیکھیے سوال یہ ہے کہ شعر شاعری نبی کے شایان شان کیوں نہیں؟ بعض لوگ تو شاعر، ارے یہ شاعر صاحب ہے یار، یہ شاعر صاحب ہے، اس کی تعریف کرتے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی شان کے خلاف کیوں ہے شعر شاعری؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شعر شاعری کے اندر اکثر تخیلات ہوتے ہیں، خیالی پلاؤ پکتے ہیں، خیالی پلاؤ۔ اور شعر شاعری میں آدمی جھوٹ بھی بولتا ہے، ہاں، پتہ نہیں محبوب کو کیا کیا کہہ دیتا ہے۔ اور نبی ہے، نبی کی بات 100% کیا اس سے بھی آگے بھی کچھ ہوتا تو کہا وہ سچوت ہوتا ہے، بالکل ریئل ہوتی ہے باتیں۔ اب اگر شعر شاعری نبی کے پاس ہوتی تو پھر بات کی سچائی کہاں رہتی؟ شعر شاعری میں اوہام ہوتے ہیں، خیالات ہی خیالات ہوتے ہیں، آدمی اپنی دنیا میں گم ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ شاعروں کو معذور سمجھو، اپنی شعر شاعری میں ان کو معذور سمجھو، وہ معذور ہے اس میں۔ اس لیے شعر شاعری نبی کے شان کے خلاف ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شعر پڑھا، ستبدی لک الایام ما کنت جاہلا ویأتیک بالاخبار من لم تزودی۔ یہ شعر پڑھا تو اس شعر میں آپ سے کوئی غلطی ہو گئی بولنے میں، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضور یہ شعر اس طرح نہیں ہے۔ آپ نے کوئی کہا کہ بھئی میں کہاں شاعر ہوں اور میری شاعری میرے لائق بھی نہیں، شاعری کے میرے شان کے خلاف ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے شعر کو نقل کیا ہو تو نقل کرنے سے آدمی شاعر نہیں بنتا۔ میں کسی کا شعر کہہ دوں تو میں شاعر تھوڑے ہو گئے، ورنہ آج تو شاعر لوگ چوری بھی کرتے ہیں، دوسرے کا شعر اپنا کہہ دیتے ہیں میں نے کہا ہے۔ خیر، سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ ہم نے اپنے نبی کو شعر شاعری سکھائی نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی کا استاد کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ نے سب چیزیں سکھائی ہے، اللہ کے نبی کا دنیا میں کوئی استاد نہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ شعر شاعری ہی کو کیوں بتائے کہ سکھائے نہیں؟ جادوگری کا یہ لوگ الزام لگاتے تھے، آپ کو جوتش کہتے تھے، کاہن کہتے تھے، اس کا تذکرہ نہیں کیا کہ ہم نے نبی کو نہ جادوگری سکھائی ہے، نہ نبی کو ہم نے کہانت سکھائی، اور یہ حضور کی شان کے مناسب بھی نہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے
کوئی بات ایسی دیکھتے کہ جو جادوگر سے ہو سکتی ہے، جو ان کی عقلوں سے دور کی بات ہوتی، تو کہتے کہ یہ جادو ہے. اور اگر کوئی غیب کی بات اللہ کے نبی نے بتائی، اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے سن کے، یا فرشتے نے بتائی وحی کے ذریعے، اس کو اگر بتاتے تو کہتے کہ یہ تو جوتیش ہے، کاہن ہے. اور جب کبھی اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن سناتے ان کو، تو یہ لوگ اس وقت کہتے تھے کہ یہ شعر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جتنے معجزات دیے، سارے معجزات میں جو چیلنج والا معجزہ دیا، یہ قرآن کا معجزہ ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم لوگ شک میں ہو اس بات سے جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے، تو تم اس جیسی ایک آدھ صورت لے آؤ. یہ چیلنج ہے، قیامت تک رہے گا. اگر قرآن کو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کسی انسان کا کلام ہے تو ایسی ایک صورت لے کر آوے. یہ چیلنج آج تک کسی نے قبول نہیں کیا، کوئی نہیں لا سکا. لیکن جادوگری کے بارے میں کہ اللہ کے نبی نہیں فرمائے کہ اگر میں یہ کہتا ہوں تو جادوگر ہوں تو تم ایسا کر کے دکھاؤ، اس میں چیلنج نہیں کیا. چیلنج اس میں ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شاعری نہیں ہے. اگر شعر شاعری ہوتی تو وہ تو جھوٹ ہوتا ہے، اس کے اندر اوہام ہوتے ہیں، خیالات ہوتے ہیں. ہم نے اپنے نبی کو شعر شاعری نہیں سکھائی، اور نبی کے شان کے مناسب بھی نہیں ہے. شیخ اکبر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، جس کو صاحب روح البیان نے نقل کیا، کہ اصل میں شعر شاعری میں اجمال ہوتا ہے، بہت سی چیزیں شارٹ میں ہوتی ہے، اس کی ڈیٹیل میں جانا پڑتا ہے، بڑی ڈیٹیل ہوتی ہے. اور کبھی اس میں چیستہ ہوتا ہے، یعنی تحقیق کرو اس کا کیا جواب ہوگا. 4 بھائی لمبے، 4 بھائی تیرے، اس طرح پوچھتے ہیں. کا کھٹیا، اس کو لفظ کہتے ہیں، اس کو اکھاڑا کہتے ہیں گجراتی میں. کہا شعر شاعری میں یہ بھی آتا ہے. اسی طرح سے شعر شاعری میں توری آتا ہے کہ ایک چیز بولی ہے، مراد کچھ اور لی ہے. اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے کلام میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان هو الا ذکر وقرآن مبین. یہ تو ذکر ہے. قرآن کیا ہے؟ ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، اور واضح قرآن ہے. کیوں اتارا ہے؟ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، تاکہ ڈرائے. یہاں پہ ایک قرات لِتُنذِرَ ہے، تاکہ آپ ڈرائیں، اے نبی جی آپ ڈرائیں ان لوگوں کو جو زندہ ہیں. من کان حیا، زندہ، تو مردہ کو تھوڑی ڈرائیں گے. مردہ کیسے ڈرے گا؟ کہا کہ زندہ سے مراد زندہ دل. زندہ دل ہو اس کو ہی تو یہ کیا جاتا ہے، صرف زندہ کو تھوڑی ڈرانے کا ہے. زندہ دل آدمی کو ڈرانے کا. اور زندہ دلی ہوتی کس سے ہے؟ آدمی زندہ دل کب کہلاتا ہے؟ عاقل ہو، سمجھدار ہو، فہیم ہو، سمجھدار ہو، مصلحت اور مصلحت کے خلاف کو سمجھتا ہو، اپنے دل کو کام میں لاتا ہو، جس کے لیے اللہ نے دل کو پیدا کیا ہے. دل دیا ہے تخم عشق بونے کے لیے. شاعر کہتا ہے آنکھیں دو دی ہے عمر بھر رونے کے لیے، دل دیا ہے اس نے تخم عشق بونے کے لیے. آنکھیں تو اللہ کے لیے رونے کے لیے ملی ہے، اور دل کے اندر اللہ کی محبت کو پیدا کرنے کے لیے دیا ہے. اب جس کا دل زندہ نہیں ہوگا وہ اناپ شناپ کاموں کے اندر مشغول ہوگا. عقل اور فہم یہ دل کے لیے ایسے ہیں جیسے باڈی کے لیے زندگی، جسم کے لیے زندگی، روح جیسے ہے. تو اب یہ زندہ دل کون ہے؟ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ
زندہ دل وہ ہے کہ جس کی زندگی اپنے خالق کے ساتھ ملی ہوئی ہو، لگی ہوئی ہو. ہاں، اپنے خالق کے ساتھ ہماری زندگی لگی ہوئی ہے، سمجھو کہ ہمارا دل زندہ ہے. پھر ہم اپنی ہی ذات کے لیے جی رہے ہیں تو پھر ہم مردہ ہیں. ہم یہ سوچیں کہ ہم باقی ہی رہیں تو پھر ہمارا دل مردہ ہے. اصل تو اللہ کے لیے جینا ہے. وہ لوگ، اور بعض مفسرین نے لکھا کہ یہاں زندے سے مراد وہ ایمان والا جو اللہ کے علم میں ایمان والا ہے، جو اللہ کے علم میں زندہ ہے. اصل زندگی ایمان کے ساتھ ہے. ایمان والی زندگی ہے تو آپ زندہ ہیں، اور ایمان کے بغیر کی زندگی ہے، چاہے 100-200 سال بھی مل جائے، وہ آدمی مردہ ہے. تو زندگی نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور صحیح سنی باتوں پر عمل کی توفیق دے. تو دیکھیے اس آیت کو پورا کر لیتا ہوں تاکہ آپ ڈرائیں اس کو جو زندہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ قرآن اس لیے اللہ نے اتارا ہے کہ کافروں کے اوپر بات ثابت ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، اے شیطان میں جہنم کو تجھ سے بھر دوں گا اور ان لوگوں سے جو تیرے نقش قدم پر چلے گا. کا وہ بات ثابت ہو جائے، اس سے اللہ نے کلام اتارا ہے. انشاءاللہ مزید گفتگو کل کریں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے.